السلام علیکم دوستوں، فیکٹس وتھ شانی کے ساتھ میں ہوں اسما گل۔ آپ کیا سرچ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی لائکنگز ہیں اور کیا ڈس لائکنگز ہیں؟ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اور آپ کی کمزوریاں کیا ہیں؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ کی بیماریوں سے لے کر آپ انٹرنیٹ پر کیا سرچ کرتے ہیں، کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اس کا ذریعہ بن رہا ہے آپ کا موبائل فون۔ آپ چاہے کتنا بھی انکار کر لیں، لیکن آپ کے موبائل کا کیمرہ آپ کے نہ چاہنے کے باوجود آپ کی تصویریں کھینچتا ہے اور یہ کہیں جا کر سٹور ہو رہا ہے۔ کہاں سٹور ہو رہا ہے یہ تو شاید آپ اور ہم کبھی نہیں جان پائیں گے۔ آج ہم آپ کو ان لوگوں سے ملوانے والے ہیں جو ڈارک ویب یا اس جیسی چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج ہم ایسی چیزوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا موبائل فون آپ کی جاسوسی کر رہا ہے اور پرائیویسی نام کی چیز آج کے دور میں بالکل بھی نہیں رہی۔ آپ کو بتا دیں کہ آپ کی پرسنل بے حد خاص انفارمیشن کو بیٹر ٹارگیٹڈ ایڈز بنانے والی کمپنیوں کو بے حد موٹے دام میں بیچا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ کمپنیاں، خفیہ ایجنسیز اور ملکوں کی گورنمنٹ ہمارے ڈیٹا کو ہماری اجازت کے بنا نکال رہے ہیں اور اسے انالائز کر کے ہمارے بارے میں پوری پروفائلنگ لے رہے ہیں اور ہمارے بارے میں سب کچھ جان رہے ہیں۔ وہ پہلا طریقہ کہ جس سے یہ کمپنیاں ہماری پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہی ہیں وہ یہ کہ جب بھی ہم اپنے موبائل میں کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو بنا سوچے سمجھے آپ اس کی پرمیشن کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ اب تھوڑی بہت اویئرنیس ہوئی ہے کہ لوگ اسے ڈینی کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا پسندیدہ ایپ بنا الاؤ بٹن دبائے کام ہی نہیں کرتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بہت سارے ایپس ہیں جو چھپے ہوئے سافٹ ویئر کے ساتھ امیڈیٹڈ آتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہوتی اور ہم ان ایپس کو جانے انجانے میں یا پھر بہت ضرورت پڑنے کی وجہ سے اپنے موبائل میں انسٹال کر لیتے ہیں اور پرمیشن الاؤ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان ایپس کا استعمال نہ بھی کریں تب بھی یہ آپ کے موبائل کے بیک گراؤنڈ پر چلتے رہتے ہیں، جو آپ کے موبائل کا مائکرو فون استعمال کر کے آپ کے آس پاس ہونے والی ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اس ریکارڈنگ کا استعمال کر کے کمپنیاں آپ کی انفارمیشن کو نہ صرف چرا لیتی ہیں بلکہ آپ کی پسند اور ناپسند کو بھی جان لیتی ہیں۔ انہیں بعد میں کلیکٹ کر کے یہ ساری انفارمیشن ان کمپنیوں کو بیچ دیا جاتا ہے جن سے انہیں اچھا منافع ہوتا ہے، اور وہ کمپنیاں وہی ایڈ دکھاتی ہیں جن کے بارے میں آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا جیسے آپ لائک کرتے ہیں یا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کمپنیاں آپ کو وہی ایڈ دکھاتی ہیں اور آپ بٹن دبا کر اسے بائی کر لیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اور ذرا سوچ کے دیکھیے کہ اگر یہ انفارمیشن غلط ہاتھوں میں پہنچ گئی تو کیا کوئی اس کا استعمال کر کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کہ جس کے ذریعے یہ کمپنیاں آپ کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہیں۔ بینک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ بینکنگ بہت محفوظ ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بینکوں کی طرف سے آپ کو دیے جانے والی یہ تسلی بالکل جھوٹی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آج انٹرنیٹ کے زمانے میں بینکنگ کو کافی آسان کر دیا گیا ہے۔ آج ہمیں پہلے کی طرح بینک میں رقم جمع کروانے کے لیے یا بیلنس معلوم کرنے کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑتا۔ ساری معلومات ہمیں ایک کلک سے مل جاتی ہے۔ لیکن حال ہی میں 2015 میں موبائل بنانے والی کمپنی نے اپنے فون میں ایک ایسا پیٹنٹ ایپ ڈالنا شروع کر دیا ہے جو آئی فونز کے بیک گراؤنڈ پر لگاتار رن کر رہا ہے، اور جب بھی آپ اپنے بینک اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے متعلق تمام انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے ایڈورٹائزرز کو بیچ دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ کو لون لینے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور پھر آپ کو لون کے لیے کال آتی رہتی ہیں۔ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اس چیز کا اندازہ لگا کر یہ کمپنیاں آپ کو یا تو سامان بیچنے کے لیے کال کریں گی یا لون دینے کے لیے۔ تو خبردار رہیے،
آپ کا فائنینشیل ڈیٹا بھی محفوظ نہیں ہے۔ طریقہ نمبر 3 کہ جس سے یہ کمپنیاں آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل میں فرنٹ کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ اس سے سیلفیز یا ویڈیو کال کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی خبردار ہو جائیں، آپ کی یہ ساری ویڈیوز آپ کے علاوہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے۔ اینالائٹکس نام کی ایک کمپنی نے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا ہے جو لوگوں کے چہرے کے ایکسپریشن کو جانچنے کے لیے آپ کے موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے کیمرے کا استعمال کر کے آپ کی ویڈیوز کو ریکارڈ کر کے آپ کی انفارمیشن کو مختلف کمپنیوں کو بیچ کر پیسہ کما سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ سامنے والے کا موڈ کیسا ہے، اور اس کا جیسا بھی موڈ ہوگا اسے ویسا ہی ایڈ دکھایا جائے گا۔ اگر اس کا موڈ رومانٹک ہوگا تو اسے اسی طرح کے ایڈز دکھائے جائیں گے۔ اگر موڈ کسی چیز کو پانے کی حسرت میں ہو یا کسی چیز کو خریدنے کا موڈ ہو تو آپ کو ایسی ہی کوئی چیز بیچنے کے لیے ایڈ دکھایا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے فیس ایکسپریشنز کو جانچا جا رہا ہے۔ طریقہ نمبر 4 کہ جس سے کمپنیاں آپ پر نظر رکھ رہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایڈوانس زمانے میں کوئی آپ کی انفارمیشن آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ سے بھی نکال سکتا ہے؟ اور ایسا ہوا بھی ہے۔ ان کمپنیوں نے دنیا بھر میں ایسے لائسنس پلیٹ سکینر سٹور کیے ہیں جو اس راستے سے جا رہی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کو سکین کر کے ڈیٹا کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں اور اس ڈیٹا کو انشورنس کمپنیوں کو بیچ دیا جاتا ہے۔ طریقہ نمبر 5 کہ جس سے یہ کمپنیاں آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اسپتال میں اپنے آپ خود بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جاتے ہیں، پر وہاں بھی آپ کا ڈیٹا محفوظ نہیں۔ جب بھی ہم اسپتال جاتے ہیں تو اپنے نام، پتہ، موبائل نمبر وغیرہ کے علاوہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم کون کون سی دوائی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اسپتال آپ کی اس انفارمیشن کو انشورنس کمپنیوں کو بیچتا ہے اور آپ کو انشورنس وغیرہ کے لیے کالز آنے لگتی ہیں۔ یہ انشورنس کمپنیاں ایسے لوگوں کو پھنساتی ہیں کہ جنہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ اس طریقے سے کسی کو لوٹنا کیا یہ انسانیت کی نشانی ہے؟ ہمیں تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ طریقہ نمبر 6 جس سے یہ کمپنیاں آپ کی پرسنل ڈیٹیل پر ہاتھ صاف کر رہی ہیں۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ سیکیورٹی کے لیے ہر جگہ پر CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ ہر چیز پر نظر رکھی جا سکے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ان کیمراز کا استعمال کر کے آپ کے فیشل فیچرز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، جنہیں بعد میں ایڈورٹائزرز کو موٹے داموں میں بیچا جاتا ہے۔ کمپنیاں اس ڈیٹا کا استعمال اپنی پروفائل کو نیا کرنے میں کرتی ہیں۔ آپ کے ایکسپریشنز کو سمجھ کر یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ آپ کس طرح کی چیز خریدنے والے ہیں۔ حال ہی میں خبر آئی تھی کہ ایمیزون نے فیشل ریکاگنائزنگ پروگرام کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کے ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیا ہے، اور اب وہ اسے دنیا بھر کے پولیس اسٹیشن کو فیصلے میں لگا ہوا ہے، جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمیزون نے یہ ڈیٹا کس طرح کلیکٹ کیا ہوگا۔ طریقہ نمبر 7 کہ جس سے یہ کمپنیاں آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بچت کرنا ہر ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، لیکن آپ کی چھوٹی سی بات آپ کا بہت بڑا نقصان بھی کروا سکتی ہے۔ اس بات کو شاید آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ جب آپ کبھی کوئی شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو اپنی ڈیوائس کے بیلنس کو بچانے کے لیے وہاں کے فری وائی فائی کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جو وائی فائی آپ کو فری مل رہا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اسٹور میں آپ کا سب کچھ ٹریک کیا جا سکے۔ جب آپ کسی اسٹور میں وائی فائی کنیکٹ ہوتے ہیں تو انہیں آپ کو ٹریک کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں جیسے کہ BMW وغیرہ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو فری وائی فائی سے ٹریک کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ بات تو سچ ہے کہ انٹرنیٹ نے ہماری زندگی آسان کر دی ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ہماری دنیا آج بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ کا ایک غلط کلک آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں،
اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس وتھ شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔